کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرا فیملی ممبر کون ہے. دروازہ کھول دیا گیا. یہ سارے بندر, کوئی کسی کے کپڑے جا کر سونگتا تھا, کوئی کسی کے پاس جا کر روتا تھا, کیونکہ بندر کو پتا تھا یہ میرا کزن ہے, کزن کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے. یہ حال رہا ان کا. روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد سارے کے سارے مارے گئے, سب دنیا سے چلے گئے. اور یہ واقعہ ہسٹری میں باقی رہ گیا کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی بیکاز آف ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. نافرمانی کی انہوں نے رب تعالیٰ کی. اس زمانے کے نبی نے انہیں سمجھایا تھا مت کرو ایسا, مگر وہ نہیں مانے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام. آج لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا بھائی. معاذ اللہ, شیطان 2 طریقے سے کھیلتا ہے. ایک تو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, یا بندہ کہتا ہے نہیں یار سبھی کرتے ہیں تو میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. یاد رکھو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا, وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. اسی نے تو پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں نا. ہم سارے اگر عذابات کو قرآن میں پڑھتے تو کس کی طرف سے آئے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے نا. تو ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب میں جو بھی کر لوں رب معاف کرنے, یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے, مگر نافرمانی پر پکڑ فرمانے والا بھی ہے. اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں نا توبہ کی امید پر, یا جس کو کہتے ہیں جری ہو کر گناہ کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ تو مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. یہ قرآن میں واقعات آئے اسی لیے کہ یہ عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, میسج کے لیے. اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے, قرآن ہی نہیں پڑھتے. نصیحت تو جب ملے گی نا جب واقعات پڑھیں گے, جب قرآن پڑھیں گے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, جب سبق لیں گے. اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بھی دور ہو گئے, اچھا پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی ہم اس پر نصیحت نہیں کرتے. حالانکہ یہ نافرمانی کتنی بڑی لعنت ہے. سنیے گا, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو, کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں, جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. اللہ سے مقابلہ. Anybody have power to fight with اللہ سبحانہ و تعالی؟ کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہے. بندہ دیکھیں, ایک تو وہ ہے کہ گناہ ہو گیا اور بندہ توبہ کر لے, شرمندہ ہو, اور ایک یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی پلاننگ کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کرنا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی نہیں ہے, اگلے گناہ کی پلاننگ ہے اور سمجھتے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے, مگر آج ہمارے بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. آج بیان کا موضوع میرا یہی ہے کہ رب کی نافرمانی کس قدر بربادی کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. تو پتا چلا کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے. لعنت برستی ہے ان لوگوں پر. اب سنیے گا, یاد رکھیے, حضرت وہب رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے, اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا, مبارک ہو جو نماز پڑھتے ہیں, مبارک ہو جو روزہ رکھتے ہیں, مبارک ہو جو تلاوت کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے, سنو آپ کو کیا انعام ملتا ہے, چھوڑنا نہیں نیکیاں. فرمایا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں, اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں, اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں, اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں, اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے برے اعمال, ہماری اللہ کی نافرمانی, یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. انسان کی نیکی جو ہے وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لیں, اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے. ذرا سوچے نا, پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھیں ہیں. ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے. سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے, بے حیائی کو جدت کا نام. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے, حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے, اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں, بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی کرتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب, یہ تو فیشن ہے. کبھی سوچے وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان. موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں. بندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے,
لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں منا لو گے. نہیں بھائی میں انٹرسٹ کا کام نہیں کرتا, میں تو ذرا ہمارا کوئی اور طریقہ ہے. دنیا کو منا لو گے, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے. ادھر کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے. گناہ آخر گناہ ہے, اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اچھا اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. قوم عاد. آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے, بڑی طاقت ہے, بڑا خاندان ہے, بڑی سورس ہے. میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں, قرآن سے پیش کرتا ہوں. قوم عاد یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے, اوہو بڑے طاقتور. اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا, نہیں مانے, گناہوں پر باقی رہے, ضدی تھے. اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا. اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا, سر کے بل گر جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قوم سمود آئی, یہ فن تعمیر کی ماہر تھی, ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا, بڑا مال و دولت تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا, اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے دکھا دی, ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا؟ شدید زلزلہ آیا, یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. نمرود کیسا رعب تھا, کیسا دبدبا تھا, تخت و تاج اللہ نے عطا کیا ہے, اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی, مگر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا, نافرمان ہو گیا. اس کا حال کیا ہوا کہ مچھر کے ذریعے اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا. فرعون, اس کی طاقت کا اندازہ کو, خدا کہتا تھا اپنے آپ کو, اتنے بڑے بڑے فوجی تھے, اتنا بڑا بڑا لشکر تھا. آج کون ہے جو فرعون کا نام لینے والا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے کرنو فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے, ہیں بڑے بے باک تھے, اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی, کوئی سورس, کوئی عہدہ, کوئی رابطہ, کوئی پیسہ, کوئی سپورٹ. یاد رکھنا, جس سے رب راضی اس سے سب راضی. رب ناراض ہو گیا نا, پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ. ہاں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے, اس کا عذاب بڑا شدید ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج جو ہے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ تو عذاب آتا تھا, ہم پر نہیں آتا. یہ مہربانی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. مگر ایک چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, وہ کیا ہے؟ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا, علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں جسم بدل دیے جاتے تھے, ان کے چہرے بدل جاتے تھے. آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں. ہاں یہ یاد رکھنا. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, اللہ فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں کیا ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا دل بگڑ گیا ہے؟ اب 3 نشانیاں سنو اور ڈر جاؤ. آپ فرماتے ہیں جس کا دل بدل جاتا ہے نا, اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1, اس کو اطاعت میں لذت نہیں ملتی ہے, یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا. نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا, قرآن پڑھے گا تو نیند آنے لگے گی, اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا جی چاہے گا, ذرا محفل کی طرف کسی نیک کام کی طرف بلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا, اس کو لگے گا میں قید ہو گیا ہوں, میں پکڑا گیا ہوں, میں پھنس گیا ہوں. اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے, پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز یہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے کہ میں, اچھا اب دل کس نے بنایا ہے ذرا مجھے بتائیے گا؟ اللہ نے بنایا, اور میرے دل کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ دلوں کا سکون رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. جب رب نے دل بنایا اور رب فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہیں دل بدل تو نہیں گیا, کہیں دل پلٹ تو نہیں گیا؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے. آؤ دوسری بات کی طرف. وہ فرماتے 3 نشانیاں ہیں, دل چیک کر لو اگر دل بگڑنے کی. مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں دوسرا, گناہ سے خوف نہ کرنا. گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے. ارے باپ رے باپ, ایسے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں جیسے مزے کر رہے ہیں, گناہ کی فکر ہی نہیں ہے, ماتھے پر بل نہیں آتا. بلکہ کہتے نا پہلے کے لوگ گناہ کر کے روتے تھے رات میں, یا اللہ گناہ ہو گیا. اب گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ رات میں نے یہ بدکاری کی, جوا کھیلا, حرام چیز دیکھی ہے, اب تم بھی دیکھو. دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں.
ایک میں نے روایت پڑھی تھی, اتنا دل ہلا دینے والا جملہ تھا کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا, اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا, کسی کو پتا نہیں چلا, مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. رب نے چھپایا اس کا گناہ, مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں, میری تو فلاں جگہ دوستیاں ہیں, میں تو ادھر جا کے جوا کھیلتا ہوں, معاذ اللہ ادھر نشہ کرتا ہوں. سوچتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. گناہ پر خوف نہ آنا, فرمایا یہ بھی دل بگڑنے کی نشانی ہے. اور تیسری نشانی کہا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. ہائے ہائے ہائے, یہ تو واقعی ایسا معاملہ ہے کہ آئے دن جنازے ہو رہے ہیں, آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں. کووڈ کے زمانے میں تو کیسے کیسے لوگ چلے گئے, اور آج بھی روز جا رہے ہیں. ہمارے آس پاس سے جنازے اٹھتے ہیں, اور جوان لوگ بعض اوقات چلے جاتے ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال, کل ٹھیک تھا فوراً چلا گیا. ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے. قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لوگ قبرستان جا کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. شب برات میں گئے ہوں گے قبرستان, وہاں بھی موبائل سب چل رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ساری قبریں, کل مجھے بھی کسی قبر میں آنا ہے. جاؤ نا رات کو 3 بجے قبرستان, جو شب برات تو چلے گئے تھے, ابھی ذرا جا کے دکھائیں. نہیں رات کو قبرستان جانے میں خوف آئے گا, اکیلے کیسے گریو یارڈ میں جاؤں گا. آج تمہیں زندہ ہو کر قبرستان جانے میں خوف آ رہا ہے, 4 دوست بھی ساتھ لے جاؤ. جب یہی دوست کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال آئیں گے تب خوف نہیں آئے گا. تب کی تیاری کب کرو گے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ تینوں باتیں, کہ وہ 3 سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے, وہ کیا ہے؟ فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کا نہ آنا, نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا, اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. سوچ لو, اگر ایسا ہے نا میرے ساتھ, تو اب ٹائم آ گیا ہے سر جھکانے کا, ٹائم آ گیا معافی مانگنے کا. ورنہ کہیں بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا, پھر تو مارا جاؤں گا. اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ میری مدد کر. اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں, تیری اچھی عبادت کروں. ہم اللہ سے مدد مانگے نا, یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, میرا دل نہیں لگ رہا ہے, مانگو نا اس سے. لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا, تو اب توبہ کا وقت زیادہ آ گیا ہے. معافی مانگو اللہ سے. میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے گھر میں آتا ہوں اور چین نہیں آتا, حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ, یہ ہے ہی سکون کی جگہ. تو اللہ سے مدد مانگو. شیطان کا ایک اور وار, یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں, مزہ تو آتا نہیں اچھی باتوں میں, تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے, چھوڑ دے پھر فائدہ کیا. ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے, جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا, پھر تو آؤ گے کیسے واپس. میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا, وہ کیا کرے. اس کو میں دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بخار ہو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے, ایون گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, دوست بھی اچھے نہیں لگتے, کیونکہ طبیعت خراب ہے. مگر جب آپ کو بخار ہوتا ہے, منہ کڑوا ہوتا ہے, آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں, یار ابھی طبیعت خراب ہے, 3-4 دن رہے گی, کھانا کھاؤ جیسا بھی لگ رہا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد